بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّنَ الصَّدَقَةِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ 2 جمعہ میں آپ حضرات نے رمضان، روزہ اور تراویح کی اہمیت اور افادیت پر کچھ باتیں سماعت فرمائی ہیں۔ چونکہ مسلمان رمضان ہی میں زیادہ تر اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور حساب و کتاب بھی زکوٰۃ کا رمضان ہی میں کرتے ہیں، تو مناسب معلوم ہوا کہ اس جمعہ میں زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت پر بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر رمضان ہی میں فرض ہو، بلکہ جس کا جس وقت نصاب کا سال مکمل ہو جائے، یعنی نصاب جس وقت اس کا زکوٰۃ کے لیے پورا ہوا ہے وہی وقت دوبارہ آ جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی، لیکن آسانی کے لیے لوگوں نے اپنا نصابی سال بھی رمضان کو متعین کر لیا ہے تاکہ سہولت ہو جائے، زکوٰۃ کا جو سال ہے اسے یاد رکھنے کے لیے، زکوٰۃ کا جو مہینہ ہے اسے یاد رکھنے کے لیے، زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے اسے یاد رکھنے کے لیے۔ اسی اعتبار سے لوگوں نے رمضان کو متعین کر لیا ہے، اور دوسرے اس وجہ سے بھی کہ زیادہ تر زکوٰۃ کے مصارف رمضان ہی میں نظر آتے ہیں اور آسانی کے ساتھ ان تک زکوٰۃ کی رقم کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ رمضان ہی میں جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہر بندے مومن یہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ زکوٰۃ وہ رمضان میں دینے والا بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک ہی میں خاص طور پر زکوٰۃ کی وصول یابی کرنے والے آیا کرتے ہیں،
انہیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس ماہ مبارک میں اپنی زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ نکالا کرتے، لہذا مناسب معلوم ہوا کہ آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ مکی زندگی ہی میں ہو گئی تھی۔ سورہ مزمل جو ابتدائی صورتوں میں سے ہے، یعنی اس کا نزول پہلے ہوا ہے اور اسی کی آیت کریمہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ لیکن زکوٰۃ کے جو تفصیلی احکام تھے، یعنی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہونا چاہیے، مقدار زکوٰۃ کیا ہونی چاہیے، یہ ساری تفاصیل مدنی زندگی میں نازل ہوئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو پہلے تھی لیکن تفصیلی احکام بعد میں نازل کیے گئے۔ اسی طرح پچھلی امتوں کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا۔ قرآنی آیات سے اس کا علم ہوتا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں اشارہ کرتے ہوئے چلوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں جب کیا گیا تو یہ ارشاد فرمایا گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے تعلق سے پروردگار عالم کا یہ ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ۔ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری مدد، میری نصرت، میری رحمت تمہارے ساتھ اس وقت تک رہے گی جب تک تم نماز پڑھتے رہو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والد محترمہ پر جب لوگوں نے الزام تراشی کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے گہوارے میں پروردگار عالم نے قوت گویائی عطا فرمائی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، کہ مجھے میرے پروردگار عالم نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا حکم ملت ابراہیمی میں بھی تھا، بنی اسرائیل کو بھی تھا اور عیسائیوں میں بھی تھا، اور یہ حکم مسلمانوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ دیا گیا ہے، اس امت محمدیہ کو دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا کرو۔ آپ قرآن کریم کا جب باریک بینی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ پروردگار عالم نے زکوٰۃ کا حکم 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ متعدد بار یعنی 50 مرتبہ دیا ہے، اور 25 مقامات تو ایسے ہیں کہ پروردگار عالم نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تقریباً ایسے 25 مقامات ہیں، اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور آپ اور غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ پروردگار عالم نے اسے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک تو اللہ نے جب اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ بیان کرنا یہ والدین کے حقوق کی اہمیت کا پتہ دیتا ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں اپنے حق کو بیان فرمایا ہے وہیں فوراً بغیر کسی فصل کے والدین کے حق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا۔ دوسری چیز، جہاں اللہ رب العزت نے ایمان کا تذکرہ فرمایا وہاں اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر ایمان والا اعمال صالحہ کو اختیار نہیں کرے گا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اصولی اعتبار سے اسے جہنم میں پہلے جانا پڑے گا، جب وہاں اعمال سیئہ کا برا مزہ وہ چکھ لے گا، اس کے بعد ایمان کی برکت سے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن جو بندہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے یہی وہ خوش نصیب بندے ہوں گے جن پر اللہ کا خصوصی فضل ہوگا، اور پروردگار عالم ایسے بندوں کو دخول اولی نصیب فرمائیں گے، یعنی شروع ہی سے ایسے بندے جنت میں جانے والے بنیں گے۔ اور تیسری چیز، پروردگار عالم نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی بندہ نماز کو اہمیت دیتا ہے لیکن زکوٰۃ کو اہمیت نہیں دیتا تو حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں مال کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور اسے خفت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس فریضے کی تحقیر کیا کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں جب میں نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، اسے جوڑ دیا ہے، تو کون ہوتا ہے اسے الگ کرنے والا، نماز کو زیادہ اہمیت دینے والا اور زکوٰۃ کی تحقیر کرنے والا؟ تیرے اندر اتنی جرأت اور پاور کیسے آ گئی جو اللہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، اس کے فریضے کو اس کے فریضے کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے اس کو الگ کرنے والا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ زکوٰۃ کے اندر اللہ کی طرف سے بڑی حکمتیں بھی، اصل حکمت، اصل مصلحت تو پروردگار عالم جانتے، اور ہمارا اللہ پر اس معنی کر ایمان ہے کہ پروردگار عالم نے جس چیز کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اس میں کبھی شر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے اسے کبھی شر کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے تو اس میں ہمارے لیے بہت ساری
بھلائیاں ہیں، بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، گرچہ ہماری عقل صحیح معنوں میں اس کا ادراک نہ کر سکے، لیکن چند حکمتیں، چند مصلحتیں کچھ اللہ کے نیک بندوں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو وہ لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے، اس فریضے سے قریب لانے کے لیے وہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو بیان کیا کرتے۔ تو 3 حکمتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کر کے اپنے بندوں کا امتحان لیا ہے۔ وہ امتحان کیسا؟ وہ امتحان اس طرح کہ دیکھا جائے میرے بندے کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے۔ اگر مال کی محبت زیادہ ہوگی تو یہ زکوٰۃ کو نہیں ادا کرے گا، اگر مال کی محبت مغلوب ہوگی، میری محبت غالب ہوگی، تو یہ میرے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بن جائے گا۔ گویا جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اپنے اس عمل کے ذریعے یہ ثابت کرتا ہے کہ باری تعالیٰ آپ کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے، اس مال کی محبت مغلوب ہے۔ اور جو بندہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے، وہ بندہ اپنے اس برے عمل کے ذریعے یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے میرے دل میں اللہ کی محبت غالب نہیں ہے بلکہ اس مال کی محبت غالب ہے، اسی لیے میں نے اللہ کے حکم کو کنارے لگا دیا ہے اور اللہ کے حکم کی پرواہ کیے بغیر میں نے اپنے مال سے دل کو لگایا ہے اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا ہے۔ تو ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ مال کی محبت ہو؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہوگا۔ اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں پر غالب رہے تو ہم سب جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نکالنے والے بنے۔ دوسری حکمت، پروردگار عالم ہمارے ساتھ بہت خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کہ آپ کو معلوم ہے قرآن و حدیث کے ذریعے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ بخیل ہوتا ہے، جو بندہ حریص ہوتا ہے، وہ بندے کا یہ عمل اتنا برا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جانے والا بنتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم یہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے بندے کو بخیلی سے بچایا جائے، اس کے دل کو مال کی محبت سے پاک کیا جائے، اسے سخی بنایا جائے۔ پروردگار عالم یہ نظام قائم کر کے ہمارے اندر سے بخیلی کو دور کرنا چاہتے ہیں، جہنمیوں والی صفت کو اللہ دور کرنا چاہتے ہیں اور جنتیوں کی صفت پروردگار عالم ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام قائم کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے، ہمارے معاشرے سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے، ہمارے معاشرے میں لوگ خودداری کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہمارے معاشرے میں لوگوں کا اعتقاد بندوں سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ جڑنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ اس طرح پاکیزہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جب یتیموں کی، بیواؤں کی، غریب و ناداروں کی
زکوٰۃ کے ذریعے مدد ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں خصوصاً مسلمانوں میں بھکاریوں کی تعداد کم ہوگی، اور دھیرے دھیرے وہ وقت آئے گا کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا جس نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے، لیکن آج المیہ کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی ہم نکالتے ہیں، گرچہ علماء کے نزدیک یہ قول بڑا مشہور ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں تو مسلمانوں میں کوئی غریب نظر نہ آئے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن آج المیہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے کہ مسلمان جس اعتبار سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، گرچہ پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے، لیکن جتنا بھی نکال رہے ہیں کیا اس کا رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا غربت کم ہو رہی ہے؟ کیا بھکاریوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا جواب ہوگا نہیں۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ اور بمبئی والوں کو تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ یہ تجربہ ہے، یہاں سے زکوٰۃ بڑی مقدار میں نکالی جاتی ہے، اور پورے ہندوستان کے مدارس والے جتنی تنظیمیں ہیں سب کا اس بات پر اقرار ہے کہ انہیں بمبئی سے وافر حصہ تعاون ملا کرتا ہے، اور لوگ بمبئی والوں کو دعائیں بھی دیا کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃیں نکل رہی ہیں، لوگ مدد کر رہے ہیں، آخر بھکاریوں کی تعداد کم مسلمانوں میں کیوں نہیں ہو رہی؟ غربت کم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا شریعت نے یہ نظام اسی لیے قائم کیا تھا کہ بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، اسلام کی شبیہ خراب ہو جائے، لوگ مسلمانوں کو بھکاری سمجھنے لگ جائیں، اور لوگوں کا یہ اعتقاد بن جائے کہ اگر ہم مسلمانوں کے لبادوں میں لوگوں سے مطالبہ کریں گے، اپنی ضرورت کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں بھیک زیادہ ملے گی۔ آج مسلمان اتنی نچلی سطح پہ اتر چکا ہے۔ کیا اللہ نے یہ پیارا نظام ہمیں اسی لیے دیا تھا؟ شریعت کا تو مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس نظام کے ذریعے خود کفیل ہو جائے، خود مختار ہو جائے، وہ بھکاری نہ رہے، وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والا بن جائے، وہ اپنا کاروبار کھڑا کرنے والا بن جائے۔ اللہ کا یہ مقصد تھا۔ آج آپ یقین جانیے، جب میں کسی مسلمان کو خصوصاً جو پیشہ ور بھکاری ہوتے، چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں برقعے میں آتی ہوں یا کوئی یوں ہی مسلمان ہو، مرد ہو، دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے، اور مجھے ان پر ذرہ برابر ترس نہیں آتا۔ ترس اس وجہ سے نہیں آتا ہے کہ جس اعتبار سے اسلام کی شبیہ کو ان لوگوں نے خراب کیا ہے، ہماری گردنوں کو جھکایا ہے، اور جس اعتبار سے یہ لوگ ان وعیدوں کے مستحق بنتے جا رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں بلا ضرورت لوگوں سے مانگنے کے متعلق وعیدیں وارد ہوئی ہیں، وہ سب سوچ کر مجھے ان پر ذرہ برابر بھی ترس نہیں آتا۔ اور زکوٰۃ کا جو فائدہ معاشرے میں نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی، کیوں؟ یہ جو پیشہ ور جو بھکاری ہیں، اسلام یہ چاہتا تھا کہ زکوٰۃ کے ذریعے ان سب کی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے انہیں خود کفیل بنا دیا جائے، انہیں بھیک مانگنے سے بچا لیا جائے، لیکن یہ لوگ محتاج نہ ہوتے ہوئے
لوگوں کے در در پر جایا کرتے ہیں اور بھیک مانگ مانگ کر اسلام کی شبیہ کو خراب کیا کرتے ہیں۔ آج رونا آتا ہے یہ سوچ کر کے، آج مسلمان زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن بد نظمی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر نظام پیدا ہو جائے، یعنی کوئی غریب اور محتاج نظر آئے، اس کا سروے کیا جائے، واقعتاً اگر محتاج ہے اسے کس چیز کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کا وہ مستحق ہے، تو زکوٰۃ کے ذریعے اگر وہ کام کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، اس کے کاروبار کو کھڑا کیا جائے اور اسے خود کفیل بنایا جائے اور بھیک مانگنے سے اسے بچایا جائے۔ اور اگر کوئی پیشہ ور بھکاری ہے، آپ اس کے دکھ درد میں شریک ہوئیے، اس کے پاس جائیے، اس کی ضرورت کو سنیے اور اس کے بعد اس کا متبادل جو حل ہے اس کے سامنے پیش کیجئے اور اسے بھیک مانگنے کی وعیدوں کو سنائیے۔ زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے آپ اسے میدان میں کھڑا کیجئے جس کی وجہ سے وہ بھیک مانگنا چھوڑ دے۔ یہ پیشہ ور بھکاری، انہیں صرف پیسوں سے مطلب ہوتا ہے، انہیں کچھ مطلب نہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں، انہیں اس سے کچھ مطلب نہیں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، انہیں بس پیسوں سے مطلب ہے، پیسہ آ رہا ہے، وہ اپنا پیشہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسرے لوگ جن کے دل میں خوف خدا نہیں، وہ یہ سوچتے ہیں یہ تو بغیر محنت کے بڑی آسانی کے ساتھ کمائی کا بہترین راستہ ہے، دن بھر پھرو 1000-2000 مل جاتا ہے۔ آپ حساب لگائیے، کوئی بھی پیشہ ور بھکاری ہو جو دن بھر ادھر ادھر پھرتا ہو، ایک اندازہ میں تمہیں بتلاتا ہوں، کوئی بھی ادنا سے ادنا بھکاری ہزاروں روپے سے کم جمع نہیں کرتا ہے۔ یہ روزانہ کا معاملہ ہے، لاکھوں روپے وہ مہینوں کا جمع کرتا ہے۔ ارے بھکاریوں کو چندہ دینے والوں، بغیر تحقیق کے پیشہ ور بھکاریوں کے حوصلوں کو بڑھانے والوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ کے اماموں کی، آپ کے مؤذنین کی، آپ کے معلمین کی، جو علوم دین کے حاملین ہیں، قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں، ان سے کم تنخواہ ان کی ہے جس پر وہ گزارا کر رہے ہیں۔ آج کوئی مولوی آپ کو بھکاری نظر آیا، کوئی امام بھکاری نظر آیا، کوئی مؤذن آپ کو بھکاری نظر آیا، قربان جائیے ان اللہ کے نیک بندوں پر جنہوں نے کم گزارے میں آپ کو پڑھایا ہے، آپ کے بیٹوں کو پڑھایا ہے، آپ کی نسلوں کے بارے میں سوچا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو بھکاریوں کی شکل میں در در پیش نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی حفاظت انہوں نے کی ہے، علوم قرآن کی حفاظت انہوں نے کی ہے، لیکن کبھی بھی اپنے ضمیر کے ساتھ انہوں نے سودا نہیں کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان سے یہ زیادہ مستحق ہیں، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر امام کو، ہر مؤذن کو، ہر معلم کو آپ زکوٰۃ کا مستحق سمجھیں۔ میں آپ کو صرف اشارہ دے رہا ہوں اور حقیقت میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آج ہماری زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے۔ بھکاریوں کو تیار ہماری زکوٰۃ کر رہی ہے۔ آج اس پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے، لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی ان ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اپنا پیشہ صرف بھیک مانگنے کو بنا لیا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر ان کے سینے میں ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق ہے، ایمان کی چمک ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ کسی گھر میں صفائی کا کام کر لیا کریں، برتن صاف کر لیا کریں، جھاڑو دے دیا کریں، کپڑے دھو دیا کریں، کمپنیوں سے مال لا کر بنا لیا کریں، پیسے حاصل کر لیا کریں۔
لیکن اللہ کے واسطے یہ بھیک مانگنا چھوڑ دیں، اس سے اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر آئے دن مسلمان میں بھکاریوں کا اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اللہ نے اتنا پیارا نظام ہمیں دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ زکوٰۃ یہ آپ غیروں کو نہیں دے سکتے، کافروں کو نہیں دے سکتے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے اسے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ مسلمان ترقی کرے، معیشت کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے۔ آج جو یہاں مجمع ہے وہ یہ طے کر کے اٹھے، میرے خطاب سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ آپ کسی بھی پیشہ ور بھکاری کو آج سے آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم نہیں دیں گے، آپ صحیح مصرف میں اسے صرف کریں گے۔ اگر کوئی پیشہ ور بھکاری نظر آتا ہے، وہ توانا ہے، تندرست ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے، آپ اس کی ضرورت کو پوچھئے، آپ اس کی مدد کیجئے، آپ اسے کھڑا کر دیجئے اور بھیک مانگنے سے اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ اسے سمجھائیے، کوئی ہماری ماں بہن نظر آتی ہے، آپ تنہائی میں لے جا کر اس کی پریشانی کو پوچھئے، اس کا لائے عمل تیار کیجئے، اس کو بھیک مانگنے کی وعید سنائیے اور اسے بھیک مانگنے سے بچا لیجئے، اس کی شرح کو کم کیجئے۔ تو ایک تو یہ پیغام لے کر جائیے، اور دوسرے ایک اور میں اپنے دل کی تڑپ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو مسجد کے گیٹ پر میرا بیان بھی جو یہاں کی عورتیں ہیں وہ سن بھی رہی ہوں گی، مسجد کے گیٹ پر ہماری مسلم مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے در پر اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے سوال مستقل مسلسل کر رہی ہوتی ہیں، جس سے ہماری بہت بڑی شبیہ خراب ہوتی ہے۔ اور یہ ہر مسجد کا حال ہے، جتنے بھی مساجد کے ذمہ داران ہیں وہ اپنی مساجد کو اس سے پاک کریں، اعلان لگا دیں یہاں کسی بھی بھیک مانگنے والے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ آج کے حالات کے اعتبار سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ اصول بنانا بالکل گناہ کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے اور اس میں مستحق غیر مستحق سب بیٹھا کرتے ہیں اور مستقل اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں، اور اس طرح ڈیرا جما لیتے ہیں کہ اگر کوئی حقیقی کوئی اگر ضرورت مند آتا ہے تو اسے اس جگہ موقع بھی نہیں دیا جاتا ہے اپنی مساجد کو اس سے بھی پاک کریں۔ یہ بات کہنے میں اس لیے جھجک نہیں کیونکہ اگر ان کے اندر غیرت ایمانی ہے تو ضرور اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ بھیک مانگتے رہنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور صرف خود نہیں، آپ تجربہ کر کے جا کر دیکھیں، وہ بھیک مانگنے والی نسلوں کو تیار کر رہے ہیں۔ جتنے بھکاری مسلمان ہیں وہ اپنی نسلوں کو بھکاری بنا رہے ہیں، بچپن سے اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ معصوم بچے جنہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے تھا، عصری علوم سے آراستہ کرنا چاہیے تھا، ان ماؤں اور باپوں نے اپنی ان معصوم اولادوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور انہیں بھکاری بنا دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے والدین کی جیسی محنت ہوگی ان معصوم بچوں کی خطائیں کیا ہیں، وہ بچے اسی طرح پروان چڑھیں گے۔ آج ضرورت ہے ان بھکاریوں کے پاس جائیں، ان کا درد حال سنیں، ان کو بھیک مانگنا چھڑوائیں، ان کے بچوں کی کفالت اپنے ذمے لیں، ان کی پڑھائی اور ان کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری خود لیں تاکہ ایک نظام قائم ہو سکے، ہمارا معاشرہ اس بدامنی سے پاک ہو سکے جو مجھے بہت ہی دکھ ہے اور بہت ہی تکلیف ہے۔ کیا آپ لوگ میری اس تکلیف میں برابر کے شریک ہیں؟ کیا آپ کے یہ دل کی آواز نہیں ہے؟ کیا آپ مسلمانوں کو بھکاری دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان کی تعداد میں کمی کرنا نہیں چاہتے؟ ضرور کمی کرنا ہوگا۔ میں یہ شکوہ
ضرور کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، یہ میرا شکوہ ضرور ہے، لیکن دوسری طرف یہ مبارکباد بھی ضرور ہے کہ اکثری جو افراد ہیں وہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، لیکن دوسری طرف میرا یہ بھی شکوہ ہے کہ اس زکوٰۃ کو منظم کریں تاکہ بھکاریوں کی تعداد میں کمی ہو سکے۔ الغرض میں یہ بتلا رہا تھا، یہ زکوٰۃ کی حکمتیں ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ بن جائے۔ یہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس مال کو ہم اپنی جاگیر نہ سمجھیں، یہ عقیدہ مضبوط کر کے آج اٹھیں۔ یہ جو مال ہمارے پاس ہے، جو ہم نے ظاہری اعتبار سے اپنی عقل و دانائی کو استعمال کر کے ہم نے اسے اکٹھا کیا ہے، یہ ظاہری اعتبار سے ضرور ہے، لیکن آپ کو عقل دینے والے باری تعالی ہیں، اس مال پر ملکیت اللہ کی ہے، یہ آپ کی جاگیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور نیابت آپ کو تصرف کرنے کا حق دیا ہے، یہ اللہ کا آپ پر احسان عظیم ہے، ورنہ وہ اللہ چاہتے تو اپنا دیا ہوا پورا مال اپنی راہ میں خرچ کروانے کا حکم دے دیتے اور اللہ کی کوئی گرفت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ خرچ نہ کرتے آپ بڑے گنہگار بن جاتے، مجرم بن جاتے، اللہ کے مبغوض بن جاتے، لیکن اللہ کا احسان عظیم تو دیکھیے، پروردگار عالم کا مال ہے اور اللہ نے ہمیں خود اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ صرف معمولی سا فیصد، 2.5%، 40 میں سے 1 روپیہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم اسے بھی بار سمجھیں، اسے بھی تاوان سمجھیں، اسے بھی ٹیکس سمجھیں، اسے بھی کراہت خاطر کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں۔ اس سے زیادہ بے غیرتی اور بے شرمی کی بات کیا ہو سکتی؟ کیا ہم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اور اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، اور ہم طرح طرح کے حیلے اور تدابیر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم پر تف ہے۔ ہمیں تو حیلہ اور تدابیر زکوٰۃ دینے کے لیے اختیار کرنے چاہیے، نہ یہ کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، وہاں ساری آیتوں میں من تبعیضیہ کا استعمال کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس تھوڑے سے حصے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ 39 حصے آپ رکھیے، 40 میں سے 1 روپیہ آپ کو دینا ہے، آدھا بھی نہیں، 1 روپیہ بھی بھاری پڑتا ہے۔ کس کا مال سمجھ رہے ہو؟ اپنا سمجھ رہے ہو؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس طرح مال سے ہم نے محبت لگا رکھی ہے، اس طرح مال کے پجاری بن گئے ہیں، اس طرح مال کے پرستار بن گئے ہیں، اس طرح ہم سانپ بن کر مال پر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا قارون کی طرح ہمارا بھی عملی جواب ہوگا؟ قارون تو قولی جواب دیتا تھا، یہ مال میرا ہے، میں نے اپنی عقل و دانائی سے کمایا ہے، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ کیا ہم عملی اعتبار سے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ میرا مال ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کروں گا۔ کیا اللہ کی رحمت آپ پر نچھاور ہوگی؟ میرے بھائی، جتنے بھی صاحب نصاب ہیں، آج کی مجلس میں وہ شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا۔
آپ کی نگاہوں کے سامنے ایسے بندے بھی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ لینے والے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے ہاتھ کو اوپر کیا ہے، زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود ناشکری کا یہ عالم ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس قابل بنایا، اور اللہ جسے قابل بنائے اسی سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے قابل نہ بنائے اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتے، اس پر زکوٰۃ فرضی نہیں۔ اور اس پر بھی شکر ادا کریں کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ ہمارے دیگر ضرورت مند بھائیوں کے کام آ رہی۔ پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا۔ زکوٰۃ و صدقات کی قبولیت کی یہ علامت پہلی امتوں میں سمجھی جاتی تھی کہ زکوٰۃ کا مال کسی اونچی جگہ یا کسی میدان میں رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر خاکستر کر دیتی تو یہ بات سمجھ میں آتی یہ فلاں کا صدقہ قبول ہو گیا ہے، اور جس کے صدقے اور زکوٰۃ کا مال ویسے رہ جاتا یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ اس کا مال قبول نہیں ہوا۔ تو پہلی امتوں کے دیگر افراد کے لیے زکوٰۃ و صدقات کا مال حلال نہیں تھا، ان کے استعمال کی کوئی شکل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ آپ کو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ ہمارے دیگر ضرورت مند بھائیوں کے کام آ رہی ہے، ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ اسی لیے شریعت نے یہ اصول پیش کیا، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ کہ مالداروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے۔ اور یہ بھی عقیدہ مضبوط کر لی کہ زکوٰۃ سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اس کو لکھ کر جائیے، اپنے دلوں میں بسا کر جائیے۔ یہ قرآن و حدیث کی ایسی اٹوٹ، ایسی مستحکم اور ایسی یقینی اور حتمی باتیں ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں شک نہیں۔ آپ کو یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ مولوی الگ الگ باتیں کرتے ہیں، کون سی بات پر عمل کریں، کون سی بات پر عمل نہ کریں۔ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ مولوی کتنی اتفاقی باتیں کرتے ہیں اور کتنا آپ اس پر عمل کرتے ہیں، اور کتنا وہ اختلافی باتیں کرتے ہیں اور آپ کی دلچسپی کتنی اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، کبھی آئے گا تو میں آپ کو بتلاؤں گا اور آپ کے اعتراض کا جواب دوں گا۔ لیکن اس موقع پر صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کے مولوی اس بات پر متفق ہیں۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جانا، کسی بھی مولوی کو پکڑ کر پوچھ لینا کہ زکوٰۃ و صدقات سے مال کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے، پورا چیلنج میرا ہے۔ ہر مولوی کی زبان سے یہی نکلے گا کہ زکوٰۃ و صدقات سے مال بڑھتا ہے، مال کم نہیں ہوتا ہے۔ جب اتنی یقینی باتیں ہیں، اتنی حتمی باتیں ہیں، تو آپ زکوٰۃ دینے سے کتراتے کیوں ہیں؟ کیا آپ کا یقین کمزور ہو گیا ہے؟ کیا آپ کا ایمان بودا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کا ایمان ضعیف ہو گیا ہے؟ کیا آپ کے ایمان پر غیروں کی زد کا اثر ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ اپنے ایمان کی حقانیت کو پہچانیے، ایمان کی معرفت کو دلوں میں بسائیے، قرآن و حدیث پر یقین کیجیے، اجماع صحابہ پر یقین کیجیے، پوری دنیا کے مولویوں پر یقین کیجیے۔ کیا ابھی بھی یقین نہیں؟ اگر آپ نہیں زکوٰۃ دیں گے
تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو یقین نہیں اور آپ پاگل سے بھی نچلے درجے کے احمق ہیں۔ آپ کو پاگل کے جتنے بھی درجے ہیں سب سے زیادہ نچلے حصے پر آپ ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ اس وجہ سے نہیں نکالتے ہیں کہ مال کم ہو جائے گا، کیونکہ پوری دنیا کے مولوی ایک طرف ہیں اور ایک طرف آپ ہیں، ادھر کہا جا رہا ہے مال بڑھے گا اور آپ سوچ رہے ہیں مال کم ہوگا۔ آپ اپنی عقل کے بارے میں ذرا سوچئے، یہ طے کر کے اٹھئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ پوری حسن نیت کے ساتھ ادا کریں گے۔ سب ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلاؤں گا کہ کس طرح اخروی اعتبار سے یہ مال بڑھتا ہے اور کس طرح دنیاوی اعتبار سے بھی بڑھتا ہے۔ ایک مسئلہ سن لیں، بہت اہم مسئلہ ہے، ہر کوئی پوچھا کرتا ہے۔ جو مال تجارت ہوتا ہے ہم اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ خریدی قیمت کا اندازہ لگائیں کہ فروختگی کی قیمت کا اندازہ لگائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فروختگی کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی وہ مال جتنے میں بکے گا اس کی قیمت نفع کے ساتھ آپ اندازہ کر کے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب یہ اعتراض ہوگا کہ نفع تو متعین نہیں ہوتا ہے، جہاں فکس ریٹ ہوتا ہے تب تو آسان ہے، فکس کا اعتبار کر کے آپ زکوٰۃ نکال دیں، لیکن جہاں نفع مختلف ہوتا ہے تو اوسط درجے کا جو معیاری نفع ہے، آپ کا دل زیادہ تر جو کہتا ہے کہ اتنے میں یہ مال نکل سکتا ہے، آپ اتنی قیمت کا اعتبار کر کے آپ اپنے سامان تجارت کی زکوٰۃ نکال دیں، انشاءاللہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اور جن حضرات کو کوئی بھی مسئلہ پوچھنا رہے، میں ہر نماز کے بعد زیادہ تر کمرے میں رہتا ہوں، آپ بلا جھجک آپ آئیں اور جو بھی مسائل پوچھنا چاہیں آپ